الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم. عن قریب ہم نشان لگائیں گے اس کی ناک پر. سنسمہ سین یہ کسی چیز کے مستقبل میں وقوع کے قرب پر دلالت کرتا ہے. جو چیز فیوچر میں قریب ہونے والی ہے اس کے لیے سین اور سوفہ کا استعمال کیا جاتا ہے. نسمہ واو سین اور میم اس کا مادہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ نشان لگانا. اصل میں کسی چیز کو لوہے کی چیز کو گرم کر کے اس سے جو نشان لگایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وسم. اور سمتن بھی اسی سے نکلا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے نشان. اور الوسام کہتے ہیں کسی بھی چیز پر کوئی بھی جو داغ یا دبا ہوتا ہے اس کو وسام کہا جاتا ہے. اسی سے لفظ نکلا ہے موسم. موسم اسی سے نکلا ہے. عربوں میں موسم کا جب لفظ بولا جاتا تھا تو عام طور پر موسم حج پر بولا جاتا تھا. موسم الحج. تو موسم الحج کو موسم حج کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ ایک علامت ہوتی تھی، ایک نشان ہوتا تھا اس بات کا کہ اس میں حاجی آ رہے ہیں، حاجی حج کرنے کے لیے آئیں گے. اور ان میں نشانیاں کیا ہوتی تھیں؟ ان کے پاس اپنی قربانیاں ہوا کرتی تھیں، ایک خاص لباس ہوا کرتا تھا. تو یہ تمام چیزیں ایک علامت کے طور پر سمجھی جاتی تھیں. تو جیسے وہ لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ لوگ آتے تھے حج کے مہینوں میں، اس لیے حج کے مہینوں کو موسم حج بھی کہا جانے لگا اس نشانی کی وجہ سے. خرطوم کہتے ہیں تھوتھنی کو، ناک کو. اصل میں ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے اس کو خرطوم کہتے ہیں. اور کسی بھی چیز کے سامنے والے حصے کو بھی خرطوم کہا جاتا ہے. خراطیم القوم کہا جاتا ہے قوم کے لیڈروں کو. قوم کے لیڈروں کو کیوں خراطیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے سامنے نمایاں ہوتے ہیں. تو سامنے والے حصے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر معنی ہے ناک. تو ناک پر داغنے کی بات ہو رہی ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یقیناً ہم نے آزمایا ان کو جیسا کہ ہم نے آزمایا باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب کہ انہوں نے قسمیں کھائیں، لا یصرمنہا مصبحین، کہ یقیناً وہ اس کو اپنے باغ کو کاٹ لیں گے صبح کے وقت. مصبحین صبح کے وقت. انا اور انا دونوں میں فرق یہ ہے کہ انا کا معنی ہوتا ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب الف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے انا، بے شک ہم نے، یقیناً ہم نے. بلوناہم با لام واو، اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی اصل حالت کو ظاہر کر دینا. بلا کہتے ہیں کسی چیز کی اصل حالت کو ظاہر کر دینا. اس لیے اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں، آزمائش بھی اور خوشحالی بھی. آزمائش اس لیے کہ کسی کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس پر آزمائش آتی ہے. آدمی کی جو اصلی حالت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے. اور آزمائش میں ضروری نہیں کہ انسان کی بری حالت ہی ظاہر ہو. بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں عام طور پر اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن آزمائش آتی ہے تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اچھائی ہوتی ہے. اس لیے اس کو خوشحالی بھی کہتے ہیں. تو بلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل حالت میں ظاہر کر دینا. کہا یہ جاتا ہے کہ انسان ان کی حقیقت کسی آزمائش کے وقت ہی ظاہر ہوتی ہے. عام روٹین میں لوگوں کی ایسی حقیقت عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی. بندے پر آزمائش آتی ہے تب حقیقت ان کی کھلتی ہے. ایک عام آدمی ہے، اس کے پاس اچانک بہت زیادہ مال و دولت آ جاتا ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے، تو اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. ایک امیر آدمی ہے، اس پر اچانک غربت اور فقر آ جاتا ہے، اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی. تو یہ بلا، اس کو کہتے ہیں بلا. تو یہ آزمائش ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اصحاب صاحب کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والا اور مصاحبت کرنے والا، قریب والا. الجنہ، جنہ باغات کو کہا جاتا ہے اور عام طور پر ان باغات کو کہا جاتا ہے جس میں درخت وغیرہ موجود ہوں. اصل میں جنہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے جیم نون نون، جس کو ہم جن کہتے ہیں نا، وہ اس کا مادہ یہ ہے. تو جن اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا یا چھپانا. تو جنہ کو
جنہ کیوں کہا جاتا ہے اس میں؟ یہ جو اس کا بنیادی معنی یہ کیسے آیا؟ وہ ایسے آیا کہ یہ ایسا باغ ہوتا ہے کہ جس پر اتنے زیادہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں کہ وہ ان درختوں کی کثرت کی وجہ سے نیچے کی زمین چھپ جاتی ہے، اس لیے ایسے باغ کو جنہ کہا جاتا ہے، جس میں تمام کی تمام چیزیں ہوں. یعنی وہ ایسا باغ جس میں باغات بھی ہوں، جس میں دوسرے پھلدار درخت بھی ہوں، اور بھی خوبصورتی ہو، اس میں نہریں چشمے وغیرہ بھی ہوں. تو وہ جو اچھا باغ اور ہر ایک اعتبار سے ایک باغ کا نقشہ پیش کر رہا اس کو جنہ کہتے ہیں. تو حدیقہ بھی باغ کو کہتے ہیں. جنہ میں یہی فرق ہے. حدیقہ میں ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں، حدیقہ میں ضروری نہیں کہ درخت بھی ہوں، حدیقہ میں ضروری نہیں کہ اس طرح سے اس میں اتنی زیادہ گرینری وغیرہ اور بہت زیادہ کچھ ہو جو جنہ میں ہوتا ہے. لَيَصْرِمُنَّهَا، لام یہ تاکید کے لیے ہے. یصرمنہ اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. صاد را میم، صاد را میم کا اصل معنی ہوتا ہے کاٹنا. سرام النخل یا سارم النخل کا معنی ہوتا ہے اس نے کھجور کو کاٹا. تو کسی چیز کو قطع کرنا، کاٹنا. السریمہ کہتے ہیں ایسی زمین کو جس پر موجود فصل کو کاٹ دیا جائے، عام زمین کو نہیں کہتے. السریمہ ایسی کھیتی کو، ایسی زمین کو جس پر موجود فصل کو کاٹ دیا جائے. الصارم کہتے ہیں عربی میں تلوار کے جو نام ہے ان میں ایک الصارم بھی ہے، جو بہت تیزی سے کاٹنے والی ہو، بہت شدت کے ساتھ کاٹنے والی، مکمل طور پر کاٹنے والی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الصارم المسلول، بڑی معروف کتاب ہے. اور یہ کتاب، اس کا موضوع انہوں نے رکھا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. علی شاتم الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے والے کے لیے ایک سونتی ہوئی تلوار، الصارم المسلول. اس میں، اس کتاب میں انہوں نے اس شخص کا حکم بیان کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا نام کیا رکھا؟ الصارم المسلول. الصارم بہت تیزی سے اور شدت سے کاٹ دینے والی تلوار، المسلول سونتی ہوئی. المسلول کا مطلب ہوتا ہے جس تلوار کو بس ریڈی رکھا جائے کہ ابھی بس وار کیا جائے گا اور کاٹ دیا جائے گا. سونتی کا مطلب ہوا کہ جس کو ریڈی رکھا جائے، وار کرنے کے لیے تیار. ایک ہے نا میان میں ہو، اور ایک ہے کہ تلوار ایسے کر کے نکال کے یوں ریڈی حالت میں کہ بس ابھی وار کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں مسلول، سونتی ہوئی. اردو میں اس کو کہتے ہیں سونتنا، کسی کو ریڈی رکھنا، کسی کو کسی پر حملہ کرنے کے لیے. مصبحین، صاد با حا اس کا مادہ، اور اس کا معنی ہم نے پڑھا تھا کہ سرخ رنگ کو کہتے ہیں اصل میں. تو صبح کو صبح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سورج کی روشنی جب شروع ہوتی ہے تو وہ سرخ ہوتی ہے. تو مصبحین جب اصبح یصبح، اصبح یصبح سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے صبح کے وقت میں داخل ہونا، کوئی کام کرنا صبح کے وقت میں. تو یہاں پہ وہی معنی ہے. ولا یستثنون، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے. استثناء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کرنا. ہم کہتے ہیں کہ کلاس میں تمام لوگ آئے سوائے اس کے. یہ جو سوائے ایک نام ہم نے لیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے استثناء کر دی، ان کو پوری چیزوں سے نکال دیا. تو استثناء اس کا معنی ہے وہ استثناء نہیں کر رہے تھے. اصل میں اس کا معنی ہے کہ وہ انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے. انشاء اللہ کہنے کو استثناء کرنا بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. اصل میں اس کا معنی، اس کا مادہ ہے سا نون یا. اس کا معنی ہوتا ہے دوہرا کرنا، ڈبل کرنا. تسنیہ کو دو کیوں کہتے ہیں؟ ڈبل ہوتے ہیں نا، ایک اور ایک دو ہو جاتے ہیں. اسی طرح ثنا رجلیہ، اس نے اپنی ٹانگوں کو دوہرا کر لیا. جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس بیٹھنے کی حالت کو ثنا کہتے ہیں. ثنا، ثا نون اور یا، اس نے اپنی ٹانگوں کو دوہرا کر لیا. تو استثناء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، یعنی زیادہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو الگ کر لینا. جو ایک سے زیادہ چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز کو الگ کر لینا. اب اس کو انشاءاللہ پر کیسے بولا جانے لگا؟ ایسے بولا جانے لگا کہ لوگ جب استثناء کرتے تھے تو وہ کہتے تھے انا افعل هذا ان شاء اللہ، یا یہ کہا کرتے تھے بلکہ انا افعل هذا الا ان يشاء اللہ، میں یہ کام کروں گا ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ممکن ہے کہ میں نہ کروں، لیکن ویسے میرا ارادہ ہے. تو وہ اللہ کے بعد، اللہ اس کو حرف استثناء کہتے ہیں عربی زبان میں. جب ہم نے یہ کہا نا کہ کلاس میں سب لوگ آئے، وہ نہیں آیا، عبداللہ نہیں آیا، سارے لوگ آئے، عبداللہ نہیں آیا. جاء القوم الا عبداللہ، تو ہم اللہ کے ساتھ استثناء کرتے ہیں، سب لوگ آئے عبداللہ کے سوا. تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ کام کروں گا ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں نہیں کر سکوں گا. تو اس استثناء سے وہ انشاءاللہ مراد لیا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی وہی مراد ہے کہ وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے.
فطاف علیہ طائف، تو ان پر آیا یا ان پر طواف کیا، چکر لگایا ان پر ایک آفت نے، طائف ایک چکر لگانے والے نے، یعنی ایک آفت نے، ایک مصیبت نے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وہم نائمون اور اس حالت میں کہ وہ سو رہے تھے۔ طوافہ کا معنی ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا، طواف کرنے کو بھی طواف کرنا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، عام سیدھا چلنے کو طواف کرنا نہیں کہتے، طواف میں گھومنے کا معنی آتا ہے۔ اسی طرح طواف کا طائفہ کا معنی ہوتا ہے آفت اور مصیبت، کیونکہ یہ بھی انسان کے اوپر بس آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو چکر میں بھی یہ ہوتا ہے ہم ایک طرف سے شروع کرتے ہیں دوبارہ وہیں پہ آ جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں اس جگہ پہ پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو اس کو آفت اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں طائف اس آفت کو کہتے ہیں جو رات کو ہی آئے۔ اسی طرح رات کے ایک حصے کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے، لوگوں کی ایک جماعت کو بھی طائفہ کہا جاتا ہے، لوگوں کے ایک گروہ کو، اور یہ کبھی کبھی ایک فرد پر بھی بولا جاتا ہے، طائفہ ایک فرد پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر فرقے میں سے ایک طائفہ نکلے اور وہ جا کر علم حاصل کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر بھی کریں، علم حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔ تو یہاں فرقہ مراد، فرقہ ویسے ہی لوگوں کے گروہ کو کہتے ہیں، اس گروہ میں سے بھی چند لوگ وہ ان کو پراپر عالم ہونا چاہیے، پراپر عالم ہونا چاہیے ان کو، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ ویسے سب کا علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، علم حاصل کرنا ایک حد تک، لیکن اس کے بعد وہ تمام چیزیں ان کو سیکھنا جو ہر بندے پر فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی ایک بندے کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو طائفہ ایک آدمی پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مراد ہے آفت، اور خاص طور پر وہ جو رات کو آئے۔ نائمون، نا نون واو میم اس کا مادہ ہے، اور یہ کہتے ہیں حرکت کے بند ہو جانے کو، کسی چیز کے سکون پکڑنے کو۔ تو نوم کو نوم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جسم جو ہے نا وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ نامت الریح اور نامت النار کہا جاتا ہے۔ نامت الریح ہوا سو گئی، یعنی پرسکون ہوا ہے۔ نامت النار آگ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی آگ جلنے کے بعد، جوش کے بعد پرسکون ہو گئی۔ فاصبحت کالصریم، سو وہ ہو گئی کالصریم، اصبحت، وہ اصبحت ہو گئی کالصریم، سیاہ چیز کی طرح یا کاٹی ہوئی کھیتی کی طرح۔ اصبحت کا جیسے ہم نے شروع میں معنی کیا تھا، اصبحت کا ایک معنی تو یہ ہے نا صبح کے وقت میں کوئی کام کرنا، ایک اصبح کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، سارا کے معنی میں، سارا کا معنی ہوتا ہے ہو جانا، یہاں پہ اصبحت کا معنی ہو گئی۔ کالصریم، صریم کس کو کہتے ہیں؟ صا، را اور میم اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو، وہ پیچھے الصارم گزرا ہے نا، اسی سے مادہ یہ، تو الصریم کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جس کو کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو اتنی سیاہ ہو جائے، جو رات کی طرح، تاریکی کی طرح ہو جائے، اس کو بھی صریم کہتے ہیں۔ تو اس کو صریم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو چیز کاٹی ہوئی ہوتی ہے، یا جو چیز جس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس کی رنگت سیاہی میں ہی اکثر تبدیل ہوتی ہے۔ تو وہ چیز جو بہت بری طرح سے تباہ ہو جائے تو اس پر صریم کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا چیزیں جب تباہ ہوتی ہیں تو وہ سیاہی کی طرف آتی ہیں، ان کا رنگت ان کی سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو صریم کے دونوں معنی ہیں۔ فتنادوا مصبحین، تو انہوں نے آپس میں صبح کے وقت ایک دوسرے کو آوازیں دینا شروع کی۔ فتنادوا، سو انہوں نے آپس میں آوازیں دی، مصبحین صبح کے وقت۔ تنادوا نون دال یا اس کا مادہ ہے۔ ندا اصل میں کہتے ہیں شبنم کو، اوس کو، جو صبح صبح پڑتی ہے نا شبنم، اس کو کہا جاتا ہے۔ نحو کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے قطر الندى، شبنم کے قطرے، بہت مشہور اور بڑی ہی عمدہ کتاب ہے نحو کی۔ تو ندا اور آوازیں دینا اس کا کیا تعلق ہے؟ فتنادوا مصبحین، ندا کا معنی تو شبنم ہو گیا، ندا بھی ہے نا کہ لفظ ندا آواز کو کہتے ہیں، اذان کو بھی ندا کہتے ہیں، منادی آواز دینے والا۔ تو کیا تعلق ہے آپس میں؟ شبنم کہاں اور آواز دینا کہاں؟ تو اس کا تعلق آپس میں یوں ہے کہ جو آدمی کسی کو بلا رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، یا باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا آواز لگا رہا ہوتا ہے، یا اعلان یا اذان دے رہا ہوتا ہے، تو اس کے منہ میں تری ہوتی ہے، اس کا منہ تر ہوتا ہے، خشک منہ کے ساتھ اتنی آواز نہ نکالی جا سکتی، نہ بات کی جا سکتی۔ اس تری کی وجہ سے، اس تر ہونے کی وجہ سے اس کو ندا کہا گیا۔
تو اصل میں اس کا معنی ہے کسی چیز کی نمی یا شبنم، تو اسی سے پھر جو بہت زیادہ بات کرنے والا یا اونچی آواز میں بات کرنے والا ہو اس پر ندا کا لفظ بولا جانے لگا، کیونکہ اس کے منہ میں یہ تری کی علامت ہے کہ منہ تر ہے، نمی ہے اس کے منہ میں. تو آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. ان اغدوا، غائن دال واو، یہ کہتے ہیں صبح سویرے کو، اور اغدو کا معنی ہے کہ تم صبح صبح وہاں پر جاؤ. اغدو صبح صبح وہاں پر جاؤ، جیسے مصبحین کا معنی ہے نا صبح صبح جانا، اغدو کا مطلب یہ ہے کہ صبح صبح جاؤ. حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں الغدوۃ فی سبیل اللہ والروحہ، اللہ کی راہ میں صبح کی ایک چھوٹا سا وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یا شام کا تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. تو یہ غدوۃ ان کے الفاظ حدیث میں کئی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. یہ کہ تم صبح کرو علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمین، اگر تم اسے کاٹنا چاہتے ہو، اس سے پھل نوچنا چاہتے ہو. حرثکم، ہا را اور ثا، یہ کھیتی کو کہا جاتا ہے. اصل میں حرث کا معنی ہوتا ہے کمانا، کوئی ہنر، کوئی کسب، کوئی ایسا بندے میں ٹیلنٹ جس کی وجہ سے آدمی کما سکے. حرث اصل میں اس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد حرث کھیتی کو کیوں کہا جانے لگا؟ کیونکہ اس سے بندے کی کمائی اس کو ملتی ہے، وہ بندے کی محنت ہے، محنت کا اس میں نتیجہ اس کو ملتا ہے، اس پر بندے کی محنت ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح حرث الشیء تب بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز میں بہت فقاہت حاصل کر لے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک حرث حاصل ہو گئی، ایک کھیتی، ایک حصہ اس کو مل گیا ہے. تو یعنی اس میں کمائی کا، اس میں محنت کا، اور اس میں کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ لگاؤ کا، بہت زیادہ ذہن کا اس کی طرف منسلک ہونے کا تمام معنی پایا جاتا ہے. حارث کا کیا مطلب ہے؟ حارث کا مطلب کسان، کھیتی باڑی کرنے والا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سچے ناموں میں قرار دیا. حارث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن و اصدقہما ہشام و حارث، کہ سب سے محبوب اللہ کو نام وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن، اور سب سے سچے نام وہ ہیں ہشام اور حارث. صحیح الجامع الصغیر میں حدیث. سچے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان ناموں میں بڑی سچائی ہے، بڑے اچھے نام ہیں. تو سچائی کا ایک معنی یہ ہے کہ نام کے عمدہ ہونے کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے نا، تو ناموں کے اثر کے اعتبار سے ان کا اثر سچائی والا اثر ہے، ان میں محنت پائی جاتی ہے. حشام کا معنی بھی ہوتا ہے اصل میں توڑنے والے کو کہتے ہیں. تو عربوں کے ہاں لوگ روٹی کے ٹکڑے توڑ کر شوربے میں ڈال کے یہ ایک کھانا سرید بنا کر دیا کرتے تھے حجاج کو. تو جو دینے والا تھا اس کو حشام کہا کرتے تھے. ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا، وہ اس لیے تھا کہ وہ ایسا کام کیا کرتے تھے. تو حشام اور حارث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. اکثر لوگ ہشام جو ہوتا ہے یہ غلط ہے. ہاں جی، حشام ہوتا ہے ہشام. جی. فانطلقوا وهم يتخافتون، سو وہ چلے اور وہ آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے. انطلقا، یہ طا، لام اور قاف اس کا مادہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے آزاد کرنا، کسی بندھن سے کسی چیز کو کھول دینا. بندھن کا مطلب گرا کو کھول دینا، گرا کو آزاد کرنا، یہ معنی اس میں پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ناقۃ طالق، وہ اونٹنی جو بغیر نکیل کے ہو، یعنی اس کو نکیل سے، اس کے رسے سے کھول دیا گیا، اور وہ ویسے ہی ہے. طلاق بھی اسی سے نکلا لفظ. طلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. نکاح کا بندھن جو ہوتا ہے اس بندھن کو کھول دینا، کھل جاتا ہے تو طلاق کا معنی. تو طلاق کے معنی میں طا، لام، قاف کے معنی میں کھلنا پایا جاتا ہے. اس معنی میں کسی چیز کو آزاد کرنا پایا جاتا ہے. تو فن طلقہ کا ایک معنی ہوتا ہے روانی سے چلنا، اور فن طلقہ ایک معنی ہوتا ہے بہت روانی سے باتیں کرنا. چرب زبانی کو بھی انطلاق کہتے ہیں. تو فن طلقہ یہ معنی ہے، انہوں نے کہا کہ فن طلقو، تو وہ تیزی سے چلے، وہم یتخافتون، اور آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے. تو چلنے کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. یتخافتون، خا واو فا اس کا مادہ ہے. خوف بھی اسی سے ہے نا، خوف بھی آدمی کے اندر کے چھپے ہوئے ڈر کو کہتے ہیں. تو یتخافتون کا معنی ہے ایک دوسرے سے چھپ کر باتیں کرنا، چھپا کر پوشیدہ گفتگو کرنا.
اور اصل میں خفت الصوت کا معنی ہوتا ہے بھوک کی شدت سے آواز کا پست ہو جانا. خفتہ کا معنی عفواً اس کا مادہ ہے خا فا اور تا. خا واو فا نہیں ہے، خا فا اور تا. تو اس کا معنی ہوتا ہے خفت الصوت، جب آدمی کو شدید بھوک ہو، اس بھوک کی وجہ سے آدمی کی آواز کم ہو جاتی ہے نا، آواز نہیں نکل رہی ہوتی بھوک کی وجہ سے، اس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے اس کی آواز آہستہ ہوگی. اس کے بعد پھر اس کا استعمال ہو گیا کہ وہ لوگ جو آپس میں خفیہ باتیں چھپا کر باتیں کرتے ہیں، تو خفیہ بات عام طور پر کم آواز میں کی جاتی ہیں. اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، یہ کہ قطعاً اس پر داخل نہ ہو آج تمہارے اوپر کوئی بھی مسکین. اللہ یدخلنہ، یہ کہ نہ ہرگز نہ داخل ہوں اس میں، کس میں؟ جنت میں، اس باغ میں. الیوم آج کے دن، علیکم تم پر، یعنی تم سے پہلے کون؟ مسکین، کوئی بھی مسکین. تو داخلہ یدخلو عام ہے معنی کسی چیز میں داخل ہونا. الیوم، یوم ہوتا ہے دن، اور الیوم اگر الف لام لگا دیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آج کا دن. الیوم آج کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہ الیوم، اگر کسی آدمی کا تم میں سے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، ناراضگی یا کوئی ظلم کی بات ہے تو اس کو وہ آج ہی کلیئر کر لے، آج ہی اس سے خلاصی کروا لے، آج ہی اس سے معافی ترافی کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں اس کے گناہ تم پر ڈال دیے جائیں اور تمہاری نیکیاں اس کو دے دی جائیں. الیوم کہتے ہیں آج کے دن کو. مسکین، سین کاف نون سے ہے، سکن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حرکت کا بند ہو جانا. سکون بھی اس لیے کہتے ہیں نا کہ بے چینی اور تشویش کا ختم ہو جانا، اور آدمی پرسکون ہو جاتا ہے، اطمینان، رک جانا. مسکین کو مسکین کیوں کہا جاتا ہے؟ مسکین کو مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ وہ اس کمی کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، باہر موو کرنے سے عاجز ہوتا ہے، باہر وہ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے مسکین کو مسکین کہا جاتا ہے. سکن کا معنی ہوتا ہے رہائش. عربی زبان میں ہاسٹل کو کیا کہتے ہیں؟ سکن. ہاسٹل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سکن الطلابی، طلبہ کا اسٹوڈنٹ ہاسٹل. تو اس کو سکن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آدمی اس میں سکونت پذیر ہوتا ہے، آدمی اس میں رہائش اختیار کرتا ہے. مسکن بھی گھر کو کہا جاتا ہے، سکون کرنے کی جگہ. تو مسکین کو مسکین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ہی سکون کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، کیونکہ اتنا اس کے پاس مال و دولت نہیں کہ یہ باہر جا سکے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، باہر جا کر کچھ خرید کر لا سکے، اس لیے اس کو مسکین کہا جاتا ہے. وغدوا علی حرد قادرین، سو انہوں نے صبح کی علی حرد منع کرنے پر یا اپنے ارادے پر، قادرین قدرت رکھنے والے تھے اس حالت میں. غدو کا معنی پہلے گزر چکا، صبح کے وقت میں کوئی کام کرنا. حرد کے دو معنی ہیں، ایک ہے قصد کرنا اور ایک ہے منع کرنا. دونوں معنی ٹھیک ہو سکتے ہیں، کسی بھی چیز سے روکنا، الگ تھلگ کر دینا یا ہو جانا، غصہ وغیرہ کرنا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے. تو قصد کرنا، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کا معنی، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا معنی عرب زبان میں عام جو ہے وہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو انہوں نے جن لوگوں نے اس کا معنی منع کرنا کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ درست معنی نہیں ہے، اگرچہ اس کی ایک وجہ بنتی ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اہل علم نے یہ معنی نہیں کیا، تو ہمیں یہ معنی نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ امام المفسرین ہیں، 310 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے، مفسرین نے یہ معنی نہیں کیا، حالانکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ معنی بھی اس کا کیا جا سکتا ہے. جب نہیں کیا تو ہمیں اس کا معنی پھر قصد کرنا ہی کرنا چاہیے. البتہ دوسرے مفسرین نے اس کا معنی منع کرنا بھی کیا ہے. اس میں بتانے کا مقصد یہ کہ وہ لوگ کس قدر اس بات پر پختہ ہوتے تھے کہ ہم سے پہلے جو لوگوں نے کیا، اس قرآن کو سمجھا، ہم اسی پیٹرن پر قرآن کو سمجھیں، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہ کر دیں. اور یہ تربیت تھی صحابہ سے اب تک. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ آپ قرآن کو جمع کر لیجئے، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر انہوں نے سمجھایا عمر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ نے کہ اگرچہ آپ نے یہ فعلاً نہیں کیا، لیکن آپ کی جو احادیث اور آیات ہیں وہ اس چیز پر دلالت کرتی ہیں. پھر ان کو سمجھ آیا تو انہوں نے کیا. تو اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کا بڑا احتیاط کیا کرتے تھے. تو جو ان کے پیٹرن پر جو لوگ بھی تھے وہ اس بات کا بہت احتیاط ہر ایک چیز میں کرتے تھے. اب یہ معمولی سا معنی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بڑا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے پہلے مفسرین نے یہ نہیں کیا تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو شاید دعات آج کل
ڈکشنری سے کر لیتے ہیں. جی جی دعات تو آپ آج کل کے دعات تو ماشاءاللہ تو معنی بھی ایسے کر لیتے ہیں جیسے وہ انہوں نے وہ کیا نہیں مانا. جن سے مراد کیا ہے؟ دیہاتی لوگ. تو ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ چھپنا اس کا معنی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو لوگوں سے ذرا دور دور اور چھپے ہوئے رہتے ہوں تو گاؤں کے لوگ ذرا اکثر ہی وہ عام طور پہ اتنے نظر نہیں آتے, کبھی کبھی نظر آتے تو ان کو جن بنا دیا. جب ڈکشنری سے کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, شاید دوسری کسی تفسیر کی کلاس میں یہ ذکر کیا تھا, میں نے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک شخص کو دیکھا. میں ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ ان کی حالت پر رحم کرے, بہت بڑی جہالت کا شکار ہے. انہوں نے قرآن کریم کے کچھ تفاسیر بھی پڑھی اردو ترجمے کے ساتھ. میں ان سے تقریباً 2 سال پہلے ملا تو وہ موصوف فرما رہے تھے کہ ہم نے اور وہ آرمی سے ریٹائرڈ تھے, تو وہ فرما رہے تھے کہ میرے کچھ اور دوست بھی ہیں تو ہم مل کر قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں قرآن سے ہی. اور کہتے ہیں کہ ہم ابھی سورہ آل عمران پر پہنچ چکے ہیں, سورۃ النساء پر پہنچ چکے ہیں. کہتے ہیں اتنی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم نے یعنی لوگوں نے تفسیر کرتے ہوئے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی ہے. ابن کثیر نے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی ہے. کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں آتا ہے اس پہ سورۃ النساء میں ہم وراثت کی آیات پڑھ رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, جہاں پہ مؤنث کا ذکر کیا وہاں پہ آگے آ کر اللہ نے فرمایا ان کانت لہ ولد. کچھ سلسلے میں بیوی کو کتنا ملے گا خاوند کی فوت ہو جانے کے بعد, خاوند کو کتنا ملے گا بیوی کی فوت ہو جانے کے بعد, تو اس میں لفظ ذکر کیا گیا ہے ولد کا. اگر اولاد ہے تو اتنا ملے گا, اگر اولاد نہیں ہے تو اتنا ملے گا. کہتے ہیں سب نے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی, سب نے اس کا معنی اولاد کیا ہوا ہے. حالانکہ ولد کا معنی ڈکشنری میں دیکھو تو پتہ چلتا ہے ولد کا معنی ہوتا ہے میل, اولاد نرینہ یعنی میل بیٹا. تو میں نے سر پکڑ لیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم ہی کرے, اتنی بڑی جہالت. تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے, حالانکہ ڈکشنری کے اعتبار سے بھی غلط کہا انہوں نے. تو ولد کا معنی کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا آپ کے کتنے بچے ہیں, کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا آپ کی کتنی بچیاں ہیں. اگر بچیاں کوئی کہے تو اس میں بچیاں ہی مراد ہوتی ہیں, جب بچے کہیں تو دونوں مراد ہوتے ہیں. ولد کا بھی یہی معنی ہے, اس سے جنس مراد ہوتی ہے. اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جنس. اب وہ دیکھیے کتنا اپنے آپ سے سبحان اللہ کہتے ہیں مفسرین نے مکھی پہ مکھی ماری ہوئی, ہمیں سمجھ آئیے. اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب, ایک ایسا شخص جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں جاہل ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, یہ اس کو کہتے ہیں جاہل بسیط. ایک آدمی کو کم از کم یہ پتہ ہے نا, مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو چیز ہے نا اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. جاہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک تو اس چیز کا پتہ نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. دو اس میں جہالتیں جمع ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کو کچھ اور ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جاہل مرکب لوگ بھی آتے ہیں جب وہ علم کو اس طرح سے نہ لیں جس طرح سے لینے کا حق ہے. اس سے واللہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا قرآن سے ہمیں ہدایت ملے تو قرآن کو ہمیشہ اس کے اوریجنل سورسز سے اور اس کے طریقے سے سیکھیں جیسے سکھایا گیا. دیکھیے قرآن کے متعلق چلیں ابھی ہمارا یہ اس کے مادہ اور روٹ ورڈ اور الفاظ کی تشریح چل رہی ہے, لیکن ایک نصیحت یہ میں اپنے آپ کو اور آپ سب بھائیوں کو یہ کر دوں کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے نا, لیکن اس کے ساتھ گمراہی کا ذریعہ بھی بتایا اس کو. قرآن میں کہا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا, کہ اس قرآن اس کی آیات نے لوگوں کو نفرت میں اور بھاگنے میں زیادہ کر دیا. سبحان اللہ, آیات کا تو کوئی قصور نہیں ہے. کیوں ان کو زیادہ کیا, سرکشی میں کیوں زیادہ کیا, کیوں بھاگے؟ کیونکہ انہوں نے اس قرآن پر عمل نہیں کیا, اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم میں ہے, ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو بلندی عطا کریں گے اور اسی کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذلیل کر دیں گے, رسوا کر دیں گے. اب بلندی کن کو ملے گی؟ جو اس کتاب کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے لیں گے. کہاں سے لینا ہے, کس طرح سے لینا ہے, اس کا علم کیسے حاصل کرنا ہے, اس کے سورسز کیا ہیں. اب دیکھیں نا کتنے مفسرین ہمارے ابھی بھی ہم جن کو جانتے ہیں ایسے ہیں کہ جن کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے, اور قرآن کی تفسیر میں دوسرا اس کا مین اور میجر سورس قرآن کی تفسیر میں قرآن کے بعد حدیث ہے. سبحان اللہ, جس کو حدیث کا علم نہیں ہے وہ کیسے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں؟
تو گمراہ کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے نیچ اور ذلیل کریں گے؟ کون سے لوگ ہیں؟ جو آپ نے فرمایا کہ دوسرے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیں گے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو اس کتاب کو اس طرح سے نہیں لیں گے جیسے اس کا حق ہے، اس سے نہیں لیں گے، سمجھنے میں اس طرح سے نہیں چلیں گے جیسے اسلاف نے سمجھا، صحابہ اور تابعین وغیرہ نے سمجھا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. قادرین قدر کا معنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ لگانا. قدرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ایسا اندازہ کرنا کہ جس سے اس کی تمام چیزیں سامنے آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدیر کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز کا بالکل ایکوریٹ اور بالکل مکمل اندازہ لگا رکھا ہے. کون کتنے پانی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں. تو قادرین قدرت رکھنے والے. فلما رأوها قالوا انا لضالون. سو جب انہوں نے اس کو دیکھا، ہاں یہ ضمیر بار بار جو ہاں کی ضمیر آ رہی ہے باغ کی طرف جا رہی ہے. رآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. رؤیا بھی سے آتا ہے. رؤیت حلال کی میٹھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو اصل میں رؤیا یہ عربی کا لفظ ہے. رؤیا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. اسی طرح رؤیا کا معنی خواب بھی ہوتا ہے. خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں، احلام بھی کہتے ہیں اور رؤیا بھی کہتے ہیں. دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے. فلما رأوها، سو جب انہوں نے اس کو دیکھا، قالوا انہوں نے کہا انا لضالون، بے شک یقیناً ہم تو بھول گئے. لضالون، ضاد لام لام، اس کا معنی ہوتا ہے راہ کا گم ہو جانا، ٹریک کا کھو جانا، راستے سے بھٹک جانا. تو گمراہی بھی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں. محروم ہا را میم، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا اور یا کسی چیز کو بڑی شدت کے ساتھ روکنا. حرام بھی اسی سے نکلا ہے. کیوں؟ حرام کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس سے شدت کے ساتھ روکا گیا. حرام ایسی چیز ہوتی ہے جس شدت کے ساتھ روکا گیا. اسی سے لفظ نکلا احرام. کس کو کہتے ہیں؟ جو لباس میں احرام. کون؟ ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ قصد کرتے ہیں، جو لباس پہنا جاتا ہے اس کو احرام کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ احرام کا لباس، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے احرام کا کہ وہ بہت ساری چیزوں کو روک دیتا ہے، پابندیاں لگ جاتی ہیں. اور اصل میں احرام، بندہ کے احرام میں ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احرام پہن لے. احرام اس کی ایک علامت ہے. اصل احرام کیا ہے؟ آدمی کی نیت کا، میقات سے اس کا نیت کا کرنا. یہ احرام بھی ضروری ہے مردوں کے لیے، لیکن یہ کہ اصل احرام اس کی نیت ہوتی ہے. اس سے خواتین کا احرام یہ نہیں ہوتا. ان کا احرام کون سا ہے؟ ہاں، ان کا احرام عام کپڑے ہی ہیں. اصل میں ان کا احرام، مردوں کا اور خواتین کا احرام ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ نیت. ہاں، پھر مردوں کے لیے یہ کہ ان کے ظاہری علامات میں سے ایک یہ چیز ہونی چاہیے، خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے. تو احرام کو بھی احرام اس لیے کہا جاتا ہے. تو محروم کو محروم کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کو خیر سے، نفع اور فائدے والی چیز سے روک دیا جائے. کہتے ہیں نا وہ تو بندہ محروم ہو گیا، فلاں جگہ پہ لیکچر تھا میں نہیں جا سکا، میں تو محروم ہو گیا. یعنی وہاں سے، اس سے جو شیخ سے جو ہمیں ملنا تھا، جو سیکھنا تھا، اس سے محروم ہو گیا ہم لوگ. تو محروم کہتے ہیں اس آدمی کو جو خیر سے، نفع والی چیز سے محروم کر دیا جائے. جی اسی سے ہے. محرم کا مطلب ہوتا ہے نا کسی خاتون کے ساتھ، یعنی وہ جو اس خاتون کے ساتھ جو پابندیاں تھیں، اس پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو محرم کہتے ہیں. خاتون اکیلی سفر نہیں کر سکتی نا، پابندی ہے. تو محرم کیا ہے؟ اس پابندی میں خاتون کے ساتھ جانے والا شخص، کہ اس کے ساتھ جانا اس کا علاوہ ہے. ہم تو اردو میں محروم کہتے ہیں نا. جی، اردو میں کچھ چیزیں وہ ہیں، ہم اس کے الفاظ کو، اس کے اعراب کو چینج کر دیتے ہیں. جیسے اخلاق لفظ ہے، تو اخلاق کا معنی ہی عربی زبان میں، اخلاق کا معنی ہی کچھ اور ہے. اخلاق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ بوسیدہ کر دینا، استعمال کر کے بہت زیادہ جو چیز بوسیدہ ہو جائے، بالکل نکمی ہو جائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو ہم کہہ رہے تھے آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ جو اتنا زیادہ جو برا کیا، یہ برا کرنا آپ کا کتنا اچھا ہے کسی چیز کو. جی تو خیر کچھ، البتہ یہ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں، اردو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اردو کی اپنی ہیں، اگرچہ عربی سے لی گئی ہیں، لیکن اردو نے اس میں اپنا ایک لفظ اور اپنا ایک اعراب اس کو دیا. تو وہ اردو میں اس طرح سے بولنا بھی ٹھیک ہے.
محروم ٹھیک ہے؟ مطلب اگر دیکھیں اگر اردو کی لغت میں اس کو محروم ہی لکھا ہوا ہے تو شاید ٹھیک ہو، لیکن اگر ہم اس کو اس اہتمام کے ساتھ چاہ کے عربی کے ساتھ ہم وہ رہیں تو اس کو محروم اگر کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ تر الفاظ میں چینج نہیں ہے، زیادہ تر اعراب وہی ہیں جو عربی میں ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے درمیانے نے کہا یا ان میں سے سب سے بہترین نے کہا الم اقل لكم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لولا تسبحون، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو۔ اوسطهم واو سین طا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا درمیان میں ہونا، تو وسط کا ایک معنی ہوتا ہے بہترین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں امتن وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ تو کچھ لوگ وہی جو ڈکشنری والے ہوتے ہیں نا، اس کا معنی کہتے ہیں آپ کو درمیانی امت بنایا۔ درمیانی امت کون سی، اس کے بعد کون سی آنے والی ہے؟ تو وسط اصل میں کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے اس کا معنی درمیانی ہوتا ہے، لیکن یہ بہترین امت اور انصاف والی امت اس کا معنی ہے۔ اور اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک ہے راہ کی ایک یہ سائڈ ہے جس میں زیادتی ہوتی ہے، اور ایک وہ سائڈ جس میں کمی ہوتی ہے۔ کمی اور زیادتی میں جو درمیان والا راستہ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وسط درمیان میں بھی آتا ہے، لیکن وسط اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بہترین راستہ ہوتا ہے، سب سے اچھا۔ خیر الامور اوسطها، کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی والے ہوں، درمیان میں رہ کے چلے آدمی، نہ زیادہ زیادتی کی طرف جائے نہ کمی کی طرف جائے۔ اسلام بھی اسی کا حکم دیتا ہے۔ عبادات ہیں، عبادات میں میانہ روی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اتنی عبادت کی جائے جیسے عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر ان سے کہا کہ نماز تھوڑی کم کرو، رات کو اپنی بیوی کو بھی وقت دیا کرو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے نا زیادتی، انتہا اوپر کی طرف۔ اور کمی کیا ہے؟ بندہ نفل ہی نہ پڑھے، کوئی بھی، بالکل سارا کچھ ہی چھوڑ دے، بس فرائض ہی کہتے ہیں میں فرائض ہی پڑھ لوں، یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں، نقصان دہ چیز ہے۔ خیر، تو اوسطہم ان میں سے جو بہترین تھا، زیادہ عقل مند تھا، زیادہ اچھا تھا، ان میں سے اس نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یہاں پہ تسبیح سے مراد اصل میں سین با ہا کا معنی ہوتا ہے تیرنا، تیراکی کرنا۔ تسبیح میں سین با ہا کا معنی ہوتا ہے تیراکی کرنا۔ السابحات کشتیوں کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کسی کام کے لیے تگ و دو کرنا بھی اس کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ تیراکی میں بہت زیادہ طاقت لگتی ہے نا، اور تیراکی ایک ایسی ورزش ہے، ایسی ایکسرسائز ہے جس میں جسم کے تمام جوڑوں کی ورزش ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دفعہ تیراکی کے دوران ایک بزرگ کو دیکھا یہیں پہ اسلام آباد میں، وہ بہت ایجڈ ہونے کے باوجود ہمیشہ تیراکی کے لیے آتے تھے۔ یہ کون سی جگہ؟ یہ اسپورٹس کمپلیکس میں۔ تو وہ کافی ایجڈ تھے، یعنی 70 پلس تھے، لیکن وہ ہم نے دیکھا وہاں لوگوں سے سنا بھی کہ یہ بہت ریگولر ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں آتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہ ہوں تو میری طبیعت یعنی اس طرح سے بحال نہیں رہتی، تو تیراکی کر کے میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں۔ ایک یہ وجہ، دوسری وجہ انہوں نے کہا یہ بتائی کہ میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا، ان کی لیٹسٹ ریسرچ تھی، وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی تھے، یعنی سرجن تھے وہ، اور آرتھوپیڈک تھے، اور ان کی کہتے تھے کہ لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جس میں انسان کی باڈی کے تمام جوائنٹس کی ایکسرسائز ہو سوائے تیراکی کے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوائنٹس ہیں، 360 جوڑ ہیں، تو اس کے لیے سب کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ تو تیراکی وہ ہے کہ جس میں سب کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ کہ جی بتائیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتایا ہوا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ پر روزانہ ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اتنے 360 مرتبہ صدقہ نہیں کر سکتا تو وہ اشراق کی 2 رکعت پڑھ لے، وہ اس کے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو بہت حیران ہوئے وہ بزرگ، کہتے ہیں واقعی، کہتے ہیں وہ ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے یہ بڑی لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ انسان میں اتنے جوائنٹس ہیں۔ تو تیراکی کا اس لیے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے لیے تگ و دو کرنا۔ اس میں شدت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کسی چیز میں شدت کا معنی ہونا۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہم کیا کرتے ہیں بھلا؟ اللہ کو پاک قرار دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام نقائص سے بہت شدت کے ساتھ پاک قرار دینا، کہ بالکل اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لولا تسبحون سے مراد ان کی یہ تھی کہ تم لوگ انشاءاللہ کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟